اور جب قیامت قائم ہوگی تو میرے آقا کا زمین پہ جو نام ہے وہ نام بتا رہے ہیں۔ پتا چلا پیارے مسلمانوں، میرے آقا کی شان دیکھو۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ یہ پیغام دے کے گئے جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی۔ وہ پیغمبر ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ایک پیغمبر کی روشنی میں دوسرا پیغمبر کام کرتا رہا، ایک پیغمبر کی چمک میں دوسرا پیغمبر کام کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد میرے نبی کی ولادت تک 570 یا 71 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ قوم کس حالت میں پہنچ چکی تھی؟ آج اگر ہماری مسجد کا امام ایک مہینہ لوگوں کو مسائل نہ بتائے تو قوم کس منزل پہ پہنچ جاتی ہے؟ آپ پوچھئے مولانا وسیع اللہ صاحب قبلہ سے، ان کا تو مشن ہی یہی رہتا ہے کہ قوم شریعت پہ چلے، قوم شریعت کے دامن سے وابستہ رہے۔ آؤ ذرا دیکھو حضرات گرامی، 570 یا 71 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ وہ حال ہو چکا تھا مکے والوں کا کہ تاریخ بتاتی ہے اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، 40 دن تک اس کو کمرے کے اندر بند رکھا جاتا۔ 40 دن کے بعد دروازہ کھول کے دیکھا جاتا، اگر زندہ نکل آتی، اگر سلامت نکل آتی تو اس کے چہرے پہ کالک لگا کر کے، بال مونڈ کر کے، گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کر کے پورے شہر میں گھما کر کے یہ تاثر، یہ ذہن دیا جاتا تھا کہ یہ وہ منحوسہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا سہاگ اجڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا۔ یہ حال ہو چکا تھا۔ اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی تھی، بیٹا چاہتا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا یا لے جا کر کے بازار میں بیچ دیتا۔ یہ ماؤں کا حال ہو چکا تھا پیارے مسلمانوں، اور بہنوں کا حال یہ تھا بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا تھا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ اور بیٹیوں کا حال یہ ہو چکا تھا پیارے مسلمانوں کہ مکے کی سرزمین پر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یہ وہی مکہ ہے جہاں شراب پینا عام ہو چکا تھا، جہاں زنا کرنا عام ہو چکا تھا، جہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا وہ لڑائی کئی نسلوں تک چلتی تھی، کافی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کی تلواریں نہیں میان میں نہیں آتی تھی۔ اے پیارے مسلمانوں، اس مکے کی سرزمین پہ مدینے والے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ساری دنیا منتظر ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے، ساری دنیا انتظار کر رہی ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے جس پیغمبر کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہ لوگ اس حالت میں پہنچ چکے تھے، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا منحوس سمجھتا تھا، سب سے بڑا نحوست والا سمجھتا تھا۔ حضرات، لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اس کے تعلق سے باتیں کرتے تھے، یہ وہ منحوس آدمی ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے، یہ وہ منحوس شخص ہے جس کے گھر میں بیٹی آئی ہے۔ وہ اس نحوست کی وجہ سے وہ کہتا اپنے آپ کو عار و شرمندگی سے بچانے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتا تھا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا چل بیٹی میں تجھے میلہ دکھا کے لاتا ہوں۔ میری بیٹی کھیلتی ہوئی میرے پاس آئی، کہتے ہیں کہ میں ایک کنویں کے پاس لے کر کے گیا، میں نے اپنی بچی سے کہا بیٹی نیچے دیکھ۔ میری بیٹی نے جب کنویں میں جھانک کر کے دیکھا، میں نے دھکا دیا، میں نے کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو گرا دیا۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ مکے کی سرزمین پہ بیٹیوں کا حال تھا، بہنوں کا حال تھا، ماؤں کا حال تھا، کوئی ان کی قدر و منزلت نہیں تھی۔ عورت کو بی بی کو پیر کی جوتی سے بھی کم تر جانا جاتا تھا، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں تھی۔ اس عالم میں مدینے والے مصطفیٰ وقار دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری دنیا انتظار کر رہی تھی وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مکے والوں کے دل اندھا شیشہ ہو چکے تھے، مکے والوں کے دل سخت پتھر ہو چکے تھے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ ان اندھے شیشوں میں ہمارا نبی چمکا ہے۔
उन अंधे दिलों में हमारा नबी चमका है। हजरात जरा तारीख उठा करके देखें, बात बेटी की आ गई थी। तो आज मैं आपको बता दूं, एक साहब का बयान है कि जब मैं तिजारत के लिए जा रहा था तो मैं अपनी बीबी से ये कह के गया कि अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। हजरात गिरानी, वो साहब कहते हैं कि मैं जब चंद सालों के बाद में वापस आया, मैंने अपना दरवाजा खटखटाया तो मेरे दरवाजे को एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते हैं मैंने पूछा कि तू कौन है मनंते, तू कौन है? उस बच्ची ने कहा मनंता, आप कौन हैं? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। उनका नाम तारीख में हजरत दहिया कल्बी मिलता है। ये वो दहिया कल्बी सहाबी रसूल है, जब ईमान लाए थे तो नबी की बारगाह में रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया रोते क्यों? कहते आका बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया क्या गुनाह है? कहते हैं आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने मेरी सरपरस्ती में जो घर आते थे वो 70 घर आते थे आका, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। आका क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर देगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दहिया कल्बी ने जब एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा था तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ कर दिया था। मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी खता को माफ कर दिया। अब रोने लगे दहिया कल्बी, आका मैंने एक गुनाह बहुत बड़ा किया है, उसको मैं अब तक नहीं भूल पा रहा हूँ। कहते आका मेरी एक फूल सी बच्ची थी, मैंने अपनी बीबी से कहा कि तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी। मैंने कहा था कि लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तो मेरी बीबी ने कहा मेरे शौहर मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझसे पुकार के कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए माँ का भरोसा बेटियों से उठ जाएगा, बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा, इसलिए मैंने इसका गला दबा के नहीं मारा। मेरे शौहर माँ की नजर में क्या बेटा हो क्या बेटी हो दोनों बराबर होते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ कि मक्के की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ बेटी पैदा हो जाए तो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था। आज मुझे बताओ, आज भी हमारे अंदर से ये पुरानी रविश नहीं गई। आज भी हमारा मुआशरा हमें ये पैगाम देता है कि आज भी जब किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती है तो पूरे घर के चेहरे उतर जाते हैं। पूरे घर के दादा अलग चेहरा उतारे बैठा है, बाप अलग अपना मूड खराब किए बैठा है, दादी के होश उड़े हुए हैं और ननद का तो हाल ही मत पूछिए। सब उस औरत को कोसती हैं, सब उस औरत को ताने देती है। जब से ये मनहूस घर में आई है बेटियां ही बेटियां आ रही हैं। आज मैं एक बहुत अहम बात बता के जा रहा हूँ। साइंस हमें एक पैगाम देती है कि जिन कीटाणु के जरिए पैदाइश होती है बच्चे की वो कीटाणु दो तरह के होते हैं, एक है एस और एक है वाई। एस से जब जाकर के मिलता है तो लड़का पैदा होता है और जब एस वाई से जाकर के मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर जो बच्चा पैदा करने के कीटाणु रखे हैं वो सिर्फ लड़के वाले कीटाणु रखे हैं और मर्द के अंदर अल्लाह ने लड़की और लड़के दोनों के कीटाणु रखे हैं। और ताना किसे दिया जाता है? लड़की को ताना दिया जाता है। जब से ये औरत हमारे घर में आई है तब से घर में बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। आज मैं तुम्हें एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है, नबी की शरीयत हमें क्या पैगाम देती है, अल्लाह का कुरान हमें क्या पैगाम देता है। परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेटों में बनाता है जैसी चाहता है। जिसे अल्लाह ने लड़का बना दिया उसे कोई लड़की नहीं बना सकता, जिसे अल्लाह ने लड़की बना दिया उसे कोई लड़का नहीं बना सकता, जिसे अल्लाह ने काला बना दिया उसे कोई गोरा नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गोरा बना दिया उसे कोई काला नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे क्रीम लगा करके वो चेहरा बिगाड़ ले तो कोई वो बात नहीं, सूरज की रोशनी में जब आएगा तो अपनी असली चेहरे पे अपनी असली चमक पे आ जाएगा। बताना मकसद ये था प्यारे। 25वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहाबु लिमन यशाउ इनासो व यहाबु लिमन यशाउ ज़कूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह जिसे
چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے، کوئی اولاد نہیں دیتا ہے۔ پتہ چلا بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، روپیہ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، جب بیٹے کی تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے، بیٹی کی تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے، اے پیارے مسلمانوں، جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی جنم لیتی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو بیٹا بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹی بھی اللہ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، اور جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حفت الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پہ اللہ کا سلام ہو اور تمہارے گھر میں بیٹی کا آنا مبارک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گھر میں مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر سے پھوٹ پھوٹ کے روشنی نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اس گھر میں روشنی؟ تو میرے نبی نے فرمایا دیکھو پتہ لگاؤ جا کے، یا تو اس گھر کے اندر کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے یا اس گھر کے اندر بیٹی نے جنم لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹی آئے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ اور سنو پیارے مسلمانوں، دہیا قلبی کہتے ہیں جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لڑکی کیسے، تو نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ تو میری بیوی نے کہا میرے شوہر میں اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی تو میری ممتا نے مجھ سے پکار کے کہا خبردار اس کا گلا مت دبانا ورنہ قیامت تک کے لیے بیٹیوں کا بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا۔ اے میرے شوہر، ماں کی نظر میں کیا بیٹا کیا بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ دہیا قلبی کہتے میں نے اپنی بچی کو گود میں لیا، پھول سی میری بچی کا چہرہ تھا، کدال لے کر کے جب میں جنگل کی طرف جانے لگا میری بیوی نے میرے ہاتھ جوڑے، میرے پیر پکڑے، مت لے جا میری پھول سی بچی کو۔ کہتے ہیں جب میں جانے لگا، جب میں جنگل میں پہنچنے والا تھا تو میرے پیر میں کانٹے لگے جس کی وجہ سے خون نکل آیا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا ابا باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی ہے، واپس چلو، باپ کا لہو بہا کے دعوت نہیں کھانی ہے، واپس چلو۔ کہتے ہیں جب میں جنگل میں پہنچا میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال کے باہر ڈالنا شروع کر دی۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی آج اس کا باپ ظالم بن چکا ہے، میری بیٹی نہیں جانتی تھی آج اس کا باپ اسے زمین میں زندہ گاڑنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے جب مجھے پسینہ آیا میری بیٹی نے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا۔ کہتے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، میری بچی سمجھ رہی تھی میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، ابھی میرے والد مجھے گود میں لے لیں گے۔ کہتے ہیں دہیا قلبی جب میری بچی پیروں تک دب گئی تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا ابا پیر کی پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہیں، گود میں لے لو، بابا پیروں میں درد ہو رہا ہے گود میں لے لو۔ دہیا قلبی کہتے ہیں میں نے اور مٹی ڈالنا شروع کر دی، میری بیٹی جب سینے تک دب گئی تب میری بیٹی نے پھر کہا بابا گود میں لے لو جسم میں درد ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، جب میری بیٹی گلے تک دب گئی تب میری بچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے پروردگار کب تک بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا، اے میرے مولا کب تک زمین میں بچیاں زندہ گاڑی جاتی رہیں گی؟ میں نے اپنے گھر میں سنا تھا تیرا آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا، جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتا ہوا آئے گا۔ کب آئے گا زندگی دینے والا، کب آئے گا بچیوں کو بچانے والا؟ ساری دنیا منتظر ہے۔ آج ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، آج گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ یہ نعرہ انہیں آج نظر آیا ہے جب انہوں نے ہزاروں ماؤں کو چتاؤں پہ جلا دیا۔ ارے یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ 1450 سال پہلے مکے کی سرزمین پر مدینے والے مصطفیٰ نے لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد
مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مدرسہ فیضان غازی مدرسہ فیضان غازی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ بہت دنیا منتظر ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے حضرات ایک ماں کی آہ سن کر کے اکلوتا بیٹا ہے دنیا سے چلا گیا ہے کوئی زندگی دینے والا گزر ہو رہا تھا پیغمبر کا اس بچے کو ٹھوکر ماری قم باذن اللہ کہا بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا قوم نے پوچھ لیا کہیں وہی آپ وہی تو نہیں ہے جن کے بارے میں ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی وہ پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں کہیں آپ وہ تو نہیں ہیں تو پکار اٹھے جناب عیسیٰ علیہ السلام اے لوگوں میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ بتانے آیا ہوں جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ جانے مسیحا آنے والے ہیں حضرات گرامی تاریخ بتاتی ہے حضرات تاریخ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے پیغمبروں سے قوم پوچھتی رہی جن کے صدقے میں کائنات بنی کہیں آپ وہی تو نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو قوم نے کہا جس پیغمبر کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ پیغمبر جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں تو پکار اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے جب حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے چھری سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی اور انگلیاں کٹ رہی ہیں درد نہیں ہو رہا ہے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے کہا کیا آپ وہی تو نہیں ہیں جن کے بارے میں سنتے آئے ہیں تو پکار اٹھے حضرت یوسف اے لوگوں میں وہ نہیں ہوں بلکہ جن کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے وہ نور مجسم ابھی آئے نہیں ہے بلکہ آنے والے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسن مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قوم پکار کے کہتی ہے قوم پکار کے کہتی ہے ارے جب مصر کے یوسف اتنے حسین و جمیل ہے تو جن کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے وہ پیغمبر کتنا حسین و جمیل ہوگا تو میرا امام پکار کے کہتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوب زندہ باد زندہ باد پکار اٹھا میرا امام خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ ساری دنیا منتظر ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے چاند منتظر ہے وہ نبی کب تشریف لائیں گے سورج انتظار کر رہا ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے چاند نے سورج سے کہا اے سورج یہ بتا جس کے صدقے میں ہمیں چمک ملی وہ پیغمبر کب آئیں گے تو سورج نے کہا ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا اس کا انتظار صرف میں ہی کر رہا ہوں ارے چاند تو کب سے کر رہا ہے تو چاند نے کہا میں ان کا انتظار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 14ویں کا چاند ہوں وہ محبوب مکے کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کفار مکہ کے کہنے پر انگلی کا اشارہ کرے میں 2 حصوں میں بٹ جاؤں اور قیامت کے دن کہہ دوں لوگوں میرے وجود کو دیکھو مجھے مدینے والے مصطفیٰ کی انگلیوں نے دیکھا ہے تو چاند نے سورج سے کہا اے سورج تو اس کا انتظار کس لیے کر رہا ہے تو سورج نے کہا میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ روزانہ پورب سے نکلتا ہوں پچھم میں ڈوب جاتا ہوں ایک دن مقام صحبہ میں جب علی شیر خدا کی عصر کی نماز قضا ہو جائے محبوب انگلی کا اشارہ کرے میں ڈوب چکا ہوں اس محبوب کی انگلی کے اشارے میں واپس پلٹ کے آ جاؤں اور قیامت میں کہہ دوں لوگوں میرے وجود کو دیکھو مجھے محمد رسول اللہ کی انگلیوں نے دیکھا ہے میرا امام پکار کے کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ واہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ ساری
دنیا منتظر ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے. اے مکہ زمین تیری ہوگی, گود آمنہ کی ہوگی, ساری کائنات کا جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی وہ پیغمبر تشریف لانے والے ہیں. حضرات وہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. میرا امام فرماتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. وہ ساعت سعید قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. حضرت آمنہ کا بیان ہے, حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں اس وقت میرے پاس کوئی عورت نہیں تھی. ابھی میں عقیدے کا مسئلہ یہاں سے بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کوئی عورت میرے پاس نہیں تھی. کہتی ہیں کہ 3 عورتیں میرے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک بولی میں حضرت حوا ہوں, دوسری بولی میں حضرت آسیہ ہوں, تیسری بولی میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. حضرت آمنہ سے کہتی ہیں تینوں کہتی ہیں کہ ہم تیرے آنے والے بیٹے کی دایا بن کر کے تشریف لائے ہیں. ایسی پاکیزہ خواتین میرے نبی کی دایا بن کر کے تشریف لائیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے پیاس لگی تو ایک پیالے کے اندر شربت تھا, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ سفید. کہتی جیسے ہی میں نے اسے پیا اندر کی گھبراہٹ سب میری ختم ہو گئی. کہتی ایک پردہ غیب سے حائل ہوا اور آواز آئی اس پردے کو آمنہ پکڑ لے. کہتی جب میں نے اس پردے کو پکڑا کہتی میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے اور میں نے مکے میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات سبحان اللہ سبحان اللہ. قریب کریں. حضرت آمنہ بیان کرتی ہے میرے پاس ایک فرشتہ آیا. کہتی ہیں آسمان کے ستارے اتنا نیچے آ گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آنگن میں گر جائیں گے. کہتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر کی والدہ اب لیٹ جائیے, دونوں عالم کے مالک و مختار کی ولادت کا وقت قریب ہو رہا ہے. کہتی ہیں جیسے ہی میں لیٹی تو فرشتے نے اپنے نوری پروں کو میرے شکم پہ ملنا شروع کر دیا اور کہہ رہا تھا اظہر یا نبی اللہ, اظہر یا رسول اللہ, اظہر یا نور اللہ. اے اللہ کے نبی تشریف لائیے, اے اللہ کے رسول تشریف لائیے. ساری کائنات منتظر ہے وہ پیغمبر آنے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تشریف لائیے. حضرت آمنہ کا بیان ہے خرج منی نور, میرے اندر سے نور نکلا. حضرت آمنہ کہتی ہے خرج منی نور, میرے اندر سے نور نکلا. میرا امام پکار اٹھا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. بیوائیں پکار کے کہہ رہی تھی مولا تیرا پیغمبر کب آئے گا جو بیواؤں کو بچاتا ہوا آئے گا. زمین میں دفن ہونے والی بچیاں پکار کے کہہ رہی تھی کب آئے گا زندگی دینے والا, کب آئے گا بچیوں کو زمین میں دفن ہونے سے بچانے والا. تو ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے عبد المطلب کے مکان سے, عبداللہ کے گھر سے, حضرت آمنہ کی گود سے صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے اے دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو, اے چتاؤں پہ جلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو, تمہیں بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ سرزمین گنگا بہر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مصطفیٰ آئے بچیاں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے مائیں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے بہنیں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے بیوائیں مسکرانے لگی, مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے کمزور مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے ناتوا مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے ضعیف مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے لاگر مسکرانے لگے, مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے. بیوائیں کہہ رہی تھی ہمیں سہارا دینے والا پیغمبر آ گیا, یتیم کہہ رہے تھے ہمارے سر پہ دست شفقت رکھنے والا پیغمبر آ گیا, بچیاں کہہ رہی تھی ہمیں بچانے والا پیغمبر آ گیا, غلام کہہ رہے تھے غلام اور آقا کا فرق مٹانے والا پیغمبر آ گیا, گورے اور کالے کا فرق مٹانے والا پیغمبر آ گیا. ساری
دنیا خوشی میں مست ہے، ساری دنیا خوشی منا رہی ہے، حضرات سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، انبیاء کرام مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت آدم مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت نوح مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت شیس مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ مبارکباد دے رہے ہیں، اور جبریل کی خوشی کا عالم نہ پوچھئے۔ حضرت جبرائیل 3 جھنڈے لے کر کے آئے، ایک کعبے کی چھت پہ گاڑا، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک روایت میں ہے کہ ایک کعبے کی چھت پہ، ایک حضرت آمنہ کے مکان کی چھت پہ، اور ایک بیت المقدس کی چھت پہ جبرائیل جھنڈے گاڑ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی، وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، وہ رسول تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہندوستان کا جھنڈا آپ امریکہ میں نہیں لہرا سکتے، امریکہ کا جھنڈا آپ پاکستان میں نہیں لہرا سکتے، پاکستان کا جھنڈا آپ ساؤتھ افریقہ میں نہیں لہرا سکتے، اگر آپ نے لہرایا تو آپ دیش دروہی کہلائیں گے۔ اور میرے نبی کے جھنڈے کی شان یہ ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر طرف آپ کو لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، ہر سو اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، 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 اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، بہت خوب حضرت۔ یہ میرے نبی کا جھنڈا ہے جی، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا۔ سبحان اللہ، جھنڈا کب لہرایا جاتا ہے؟ جھنڈا تب لہرایا جاتا ہے جب خوشی ملتی ہے یا ملک آزاد ہوتا ہے۔ 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تب جھنڈا لہرایا گیا تھا دلی کے لال قلعے سے کہ دیکھ لو ہم آزاد ہو گئے، ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ 26 جنوری کو جھنڈا لہرانے والوں، 12 ربیع الاول کے جھنڈے کو بدعت کہنے والوں، سوچو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں۔ 2 اکتوبر آئے گا، ان کے مدرسے میں جا کے دیکھ لو جھنڈا لہرایا جائے گا، 15 اگست آئے گی خوب لہرایا جائے گا، کوئی فتویٰ نہیں۔ اور کتنے ڈے منائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں ہندوستان میں، ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، فادرز ڈے منایا جاتا ہے، مدرس ڈے منایا جاتا ہے، اور بہت سے ڈے منائے جاتے ہیں، لیکن کسی پہ بھی آپ کو کوئی فتویٰ نہیں ملے گا، کوئی فتویٰ نہیں۔ 11 مہینے بالکل سائلنٹ رہیں گے، خاموش رہیں گے، کوئی بات نہیں آئے گی۔ اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، یوٹیوب کھول کے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ایسے رو رو کے بیان کریں گے اس دن نبی کی وصال ہوا تھا، اس دن نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے، ابو بکر کو ہوش نہیں تھا، عمر کو ہوش نہیں تھا، عثمان ہوش میں نہیں تھے، علی ہوش میں نہیں تھے، سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس دن غم نہیں منانا چاہیے، وہ اس دن خوشی نہیں منانا چاہیے، اس دن غم منانا چاہیے، اس دن نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، بہت سی آپ کو ویڈیوز ایسے مل جائیں گے۔ اے پیارے مسلمانوں، ہم نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ اب میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے یا پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے پیدائش کی خوشی منا لینے دو، غم منانے کے لیے تم ہی کافی۔ کیا بات ہے، واہ، بہت خوب، پہلے ہمیں خوشی منا لینے دو، جو ہم نبی کی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں نا، پیدائش کی خوشی، وصال تو بعد میں ہوا، پہلے ہمیں خوشی منا لینے دو، جب ہمارا دل بھر جائے گا تب سوچیں گے۔ سنو اب حدیث پاک سنو، نبی فرماتے ہیں، پہلے سمجھا دوں آپ کو تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی آمد پہ خوشی منانے والوں، اپنے ایمان کی مضبوطی کی دلیل سن لو، جب ہمارے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تیجے میں، 10ویں میں، 20ویں میں، 40ویں میں اور برسی میں ہم اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے میلاد کی محفل میں؟ نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کی صفت بیان کی جاتی، نبی کی خوبیاں بیان کی جاتی، جو خوبیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، کیا کیا نبی کے صدقے میں پیدا ہوا، یہ سب نبی کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میلاد میں بھی نبی کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میلاد عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پیدائش۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی پیدائش کا دن، جس دن نبی پیدا ہوئے، ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن کی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں، اور جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس دن نبی گئے تھے، اس دن جو ہے وہ نبی کا میلاد نہیں کرنا چاہیے، اس دن غم منانا چاہیے۔ اے پیارے مسلمانوں، اب حدیث پاک سنو، نبی فرماتے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ نبی نے فرمایا میرا دنیا میں حیات رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی میری امت کے لیے بہتر ہے۔ ارے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور جب ایک لمحے کے لیے نبی کے اوپر موت طاری ہوئی اس کے بعد وہی حیات ہے میرے آقا کی، آج اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نبی کا میلاد مناتے ہیں۔